لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی مولانا صاحب دعوت النبویہ وصولۃ الحیدریہ وعصمت الفاطمیہ وصلح الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والحلوم الجعفریہ والحلوم الکاظمیہ وحجت رضویہ وجواد تقویہ ونقاوت نقویہ وحیبت العسکریہ وغیبت لاخیہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمۃ بضعۃ منی۔ مومنین کرام، سامعین کرام، ناظرین کرام، آج جنت البقیع چینل پر میں آپ کے سامنے جنت البقیع کے حوالے سے کچھ معروضات ہے جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بس آپ یہیں سے سمجھ جائیے، اندازہ کر لیجئے کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی، اور خدا کو اذیت دینے والا کافر ہے۔ مومنین کرام، آپ خود جناب فاطمہ زہرا کی فضیلت کا یہیں سے اندازہ لگائیے کہ نبیوں کا سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہہ رہا ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی، اور کئی مقامات پر جناب فاطمہ زہرا کی فضیلت کو پہچانوایا ہے دنیا والوں سے کہ یہ میری بیٹی فاطمہ ہے، اس کو پہچانو۔ جیسے مشہور حدیث ہے کہ فاطمۃ ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ غور کر رہے ہیں کیا کہتے تھے؟ فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ یہ تاریخ میں واحد ایسی بیٹی ہے کہ جو اپنے باپ کے لیے ماں بنی ہے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اسی لیے دیکھیے جناب عیسیٰ بھی نبی تھے، لیکن کس کے بیٹے تھے؟ جناب مریم کے بیٹے تھے۔ تو جناب عیسیٰ کو بلایا جاتا تھا تو کس کے ذریعے سے بلایا جاتا تھا؟ جناب عیسیٰ کے ذریعے سے بلایا جاتا تھا۔ لیکن یہاں کا معاملہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جناب فاطمہ زہرا کیا کہہ رہی ہیں کہ محمد میرے بابا ہیں، نہ کہ یہ کہہ رہی کہ میں محمد کی بیٹی ہوں۔ اگر رسول اللہ کی بھی پہچان ہو رہی ہے تو کس کے ذریعے سے ہو رہی ہے؟ جناب سیدہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے، جناب فاطمہ کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ کہ لوگ کہتے تھے کہ محمد کس کے بابا ہیں؟ فاطمہ کے بابا ہیں، اور اسی لیے یہ مشہور ہے کہ پہچان ہوئی بھی تو اللہ نے بھی اس طریقے سے، جب جناب جبرائیل نے پوچھا کہ ومن تحت الکسائے، اے بار الہ یہ بتا دے کہ چادر کے نیچے کون ہے، یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ سو رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ مولا علی سو رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ امام حسن سو رہے ہیں، یہ نہیں کہا کہ امام حسین سو رہے ہیں، بلکہ اللہ نے پہچانوایا اور اس شان سے پہچانوایا ہے جناب فاطمہ کی فضیلت کو کہ ہم فاطمۃ و ابوہا و بالہا و بنوہا، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ کا بابا ہے، وہ فاطمہ کا شوہر ہے، وہ فاطمہ کے بیٹے ہیں۔ کس طریقے سے پہچانوایا ہے؟ تو عزیزان محترم، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آنے والی جو تاریخ ہے 14 اپریل یا پھر جو اردو کی تاریخ ہے 8 شوال المکرم، اس دن معلوم ہے کیا ہوا؟ اس دن ایک عجب سانحہ ہوا ہے اسلام میں، اور یہ بہت بڑے غم کی تاریخ ہے شیعوں کے لیے، بالخصوص شیعوں کے لیے، چاہنے والوں کے لیے، کہ اس دن آل سعود نے، وہابیوں نے جنت البقیع کا منہدم کر دیا، جنت البقیع کا انہدام کر دیا، گرا دیا، منہدم کر دیا، ڈھا دیا۔ کس کے کہنے پر؟ انہی ضمیر فروش مفتیوں کے کہنے پر کہ جنہوں نے اپنا ایمان بیچ دیا تھا، اور انہوں نے کہہ دیا تھا کہ جنت البقیع میں جو قبریں ہیں جن پر گنبد بنے ہوئے ہیں یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، لہٰذا ان کو گرایا جائے۔ آپ کو پتہ ہے جنت البقیع پہلی ہجری جب رسول اللہ مدینے آئے تھے تو وہیں سے ہجرت کا آغاز ہوا تھا، تو جنت البقیع ایک باغ تھا، باغ کو بولا جاتا تھا بقیع، لیکن رسول اللہ کے کہنے پر وہ قبرستان
بنایا گیا، اور پھر اس کے بعد وہاں پر رسول اللہ کے گھر والے، رسول اللہ کے رشتہ دار، وہ جناب عبد المطلب، جناب ابو طالب، جناب صفیہ جو رسول اللہ کی پھوپھی لگتی تھی، وہ وہاں پر دفن ہے۔ اس کے علاوہ شیعوں کے 4 بڑے امام، امام حسن علیہ السلام اور امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اور ان سب کی جدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وہاں پر دفن ہے۔ تو ہمارے لیے سب سے بڑی غم کی تاریخ جو ہے کہ وہاں پر جو گنبد تھا یا جو معصومہ کی جو سیدہ کی قبر تھی، ان کے علاوہ جو اور ہمارے 4 اماموں کی قبر تھی، اس کو منہدم کرا دیا گیا، اس کو گرا دیا گیا۔ اس لیے ہم لوگ ویڈیو کے ذریعے سے اور اس جنت البقیع جو چینل، جو پرانا چینل ہے، اس کے ذریعے سے یہ احتجاج درج کراتے ہیں کہ یہ جو کام ہوا ہے، یہ جو گنبد گرائی گئی ہے، یہ جو قبر منہدم کرائی گئی ہے ہمارے 4 اماموں کی اور بی بی جناب فاطمہ زہرا جو رسول اللہ کی بیٹی ہیں، مسلمانوں کے رسول کی بیٹی ہیں، جو ان کی قبر کو منہدم کرایا گیا ہے، ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں، ہم یہ اپنی بات عرض کرتے ہیں اس جنت البقیع چینل کے ذریعے سے حکومت سعودیہ میں کہ کسی بھی طریقے سے رسول کی بیٹی کے روضے کو تعمیر کرایا جائے۔ بھائی جنت البقیع مسلمانوں کا ایک قبرستان ہے اور پرانا قبرستان ہے، جس طریقے سے وہ قبرستان پہلے آباد تھا اسی طریقے سے اس قبرستان کو آباد کیا جانا چاہیے۔ آج معاملہ کیا ہے؟ آج سب حج پہ جاتے ہیں تو بغل میں کیا ہے؟ روضہ رسول ہے، حرم رسول ہے، سب رسول اللہ کی قبر کی زیارت کر کے آتے ہیں، لیکن وہیں پر ان کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا کی قبر ہے کہ مسلمان نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں پر نہیں جا سکتا ہے۔ جو عقیدت مند ہے، جن کے دل میں خواہش ہے، تمنا ہے کہ ہم رسول کی بیٹی کی قبر کی زیارت کرنے، نہیں جانے دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہاں پر پہرا لگایا گیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو رسول کی ایک لوٹی بیٹی تھی، جس کو رسول اللہ چاہتے تھے، اپنے دل سے لگا کر رکھتے تھے، آج مسلمانوں کو وہاں پر نہیں جانے دیا جا رہا ہے۔ میں ایک بات یہاں پر ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سامعین کے سامنے آخری بات رکھنا چاہتا ہوں کہ آیت اللہ رفسنجانی جو ایران کے وزیر خارجہ ہوا کرتے تھے کسی زمانے میں، آیت اللہ رفسنجانی ایک بہت بڑا نام ہے، جن کو سب سے بڑا سیاسی ہونے کا ایوارڈ بھی ملا تھا، امریکہ نے ان کو دیا تھا۔ تو وہ جب وزیر خارجہ تھے ایران کے، تو ایک بار وہ سعودی عرب گئے تھے، اور چونکہ وزیر خارجہ تھے تو انہوں نے ایک درخواست دی حکومت سعودیہ کو کہ ہم کو جنت البقیع میں جانے دیا جائے۔ ابھی تو آپ کیا ہے کہ تھوڑا بہت فوٹو وغیرہ آ جاتی ہے، لیکن آیت اللہ رفسنجانی کے زمانے میں، یا یوں کہہ لیا جائے قدیم زمانے میں، لوگوں کو ادھر دیکھنے بھی نہیں دیا جاتا تھا۔ تو آیت اللہ رفسنجانی صاحب نے کہا کہ مجھے جانے دیا جائے، مجھے دیکھنے دیا جائے۔ تو وہ گئے تو انہوں نے اپنا عمامہ اتار کے اور اپنے آنسوؤں کے ساتھ، خود وہ بتاتے ہیں، آپ جو ہے یوٹیوب، آپ جو ہے گوگل پہ سرچ کر لیجئے اس بات کا، آیت اللہ رفسنجانی صاحب کی مل جائے گا کہ وہ وہاں پر جاتے ہیں، عمامہ اتار کر گریہ کرتے ہیں جناب فاطمہ زہرا کی قبر پہ کہ بی بی آپ اپنی زندگی میں اپنے بابا کے بعد کتنی مظلوم تھیں، اور آپ دنیا میں جانے کے بعد بھی آپ کتنی مظلوم ہے کہ آپ کی قبر پر کوئی سایہ نہیں ہے۔ یہ کہہ کر آیت اللہ رفسنجانی صاحب رونے لگتے ہیں۔ اس کے بعد گھومنے لگتے ہیں وہاں پر جنت البقیع میں، اور بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو بڑھتے جاتے ہیں تو ایک باغ آتا ہے، تو باغ پر جو ہے تالا لگا رہتا ہے دروازے پر، اس کو کھلواتے ہیں، اندر جاتے ہیں تو وہاں پر جو پہرے دار تھا وہ سید تھا۔ وہ پہچان جاتا ہے کہ یہ کوئی اور عالم نہیں ہے، یہ شیعی قوم کو کوئی عالم، وہ سلام کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں سید ہوں، اولاد سیدہ میں سے ہوں، اور اتنے زمانے سے میں یہاں پر خادم ہوں۔ تو آیت اللہ رفسنجانی صاحب اس کا ہاتھ پکڑ کر اندر لے کے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ذرا بتاؤ یہاں پر کیا کیا چیزیں ہیں۔ تو جب اندر جاتے ہیں تو ایک مسجد تعمیر تھی وہاں پہ، بڑی قدیم مسجد تھی۔ آیت اللہ رفسنجانی صاحب نے پوچھا کہ مسجد کس کے نام سے ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے یہ کسی اور کے نام سے نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی بیٹی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے نام پہ ہے۔ تو جب انہوں نے دروازہ کھلوایا تو اتنی چیزوں کا پتہ چلا کہ وہاں پہ کیا کیا ہے، جنت البقیع میں اور کیا کیا چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے تو ایک کنواں دکھا۔ جب کنواں دکھا تو اس میں سے ڈول نکال کے پانی کو چکھا، تو کہا اس کا پانی کھارا کیوں ہے؟ کہا کہ ہم لوگ اتنے دنوں سے ہمارے آباء و اجداد خادم تھے، اب میں خدمت کر رہا ہوں، میں ملازمت کر رہا ہوں، لیکن ابھی تک میں نے یہ نہیں سمجھ پایا کہ اس کنویں کا پانی کھارا کیوں ہے۔ تو یہ کہہ کر آیت اللہ رفسنجانی صاحب رونے لگے اور کہنے لگے کہ اس کنویں کے بارے میں نے ایک روایت پڑھی ہے،
اور روایت یہ پڑی ہے کہ یہ پانی تب تک کھارا رہے گا جب تک ہمارے امام کا ظہور نہ ہو جائے، اور ان کے ظہور کے بعد ان کے چاہنے والوں کے لیے یہ کنویں کا پانی میٹھا ہو جائے گا۔ تو آپ نے غور کیا کہ کس طریقے سے وہ جو جنت البقیع کا رقبہ تھا، اس رقبے کو آیت اللہ رفسنجانی صاحب نے پہچنوایا ہے، لوگوں کو بتایا ہے۔ آج جنت البقیع دیکھیے، یہ مسلمان کلمہ پڑھتا ہے لیکن رسول اللہ کی بیٹی کا کوئی نام نہیں لیتا ہے، کوئی آگے نہیں بڑھتا ہے کہ روزہ تعمیر کرایا جائے۔ لہٰذا جتنے ہم شیعان علی یا رسول اللہ کی بیٹی کو چاہنے والے جتنے بھی ہیں، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کی بیٹی کا وہاں پہ روزہ جلد سے جلد تعمیر کرایا جائے۔ لہٰذا اسی سلسلے میں انشاءاللہ 14 اپریل بروز اتوار ٹھیک 2 بجے دوپہر میں بعد نماز ظہر ایک احتجاجی جلوس بسلسلہ انہدام جنت البقیع بمقام مدرسہ باقریہ 8 نمبر مالونی ملاٹ سے نکلے گا۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اس جنت البقیع چینل سے میں گزارش کرتا ہوں کہ جہاں جہاں مومنین ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اکثر علماء کرام کی ویڈیو اس چینل پر آئے گی، ان ویڈیو کو دیکھتے ہوئے اور انشاءاللہ وقت کا خیال کرتے ہوئے، تاریخ کا خیال کرتے ہوئے 14 اپریل بروز اتوار ٹھیک 2 بجے دن میں مدرسہ باقریہ سے ایک احتجاجی جلوس نکلے گا۔ لہٰذا مومنین کرام سے، عقیدت مند سے، چاہنے والوں سے گزارش ہے کہ اس جلوس میں شرکت کر کے اور وقت کے جو سعودی حکومت ہے اس کو اپنی طاقت کا مظاہرہ کرا کے یہ بتائیں کہ ہم رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہم آل محمد سے پیار کرنے والے ہیں، عقیدت کرنے والے ہیں۔ لہٰذا ہماری یہ خواہش ہے، ہماری یہ چاہت ہے، ہماری یہ ریکویسٹ ہے، ہم اپنی بات رکھتے ہیں کہ رسول اللہ کی بیٹی کا روزہ وہاں پر جلد سے جلد تعمیر کرایا جائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام عليكم أئمة الهدى ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله وأقرأ عليكم السلام. آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.